بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعہ سناتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور کافروں نے آپ کے کان اور ناک وغیرہ کاٹ دیے اور سینہ چیر کر کلیجہ نکالا۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ اکرام شہیدوں کی لاشیں تلاش کر کے ان کی تدفین کا انتظام فرما رہے تھے کہ حضرت حمزہ کو اس حالت میں دیکھا گیا تو ان کو نہایت صدمہ ہوا اور ان کے جسم کو چادر سے ڈھانپ دیا۔ اتنے میں حضرت حمزہ کی حقیقی بہن حضرت صفیہ تشریف لائیں تاکہ اپنے بھائی کی حالت کو دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ عورت میں ایسے ظلموں کو دیکھنے کا تحمل مشکل ہوگا، ان کے صاحبزادے حضرت زبیر سے ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کو دیکھنے سے منع کرو۔ انہوں نے والدہ سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے سے منع فرما دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ میرے بھائی کے ناک کان وغیرہ کاٹ دیے گئے ہیں، اللہ کے راستے میں یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ اکبر، ہم اس پر راضی ہیں، میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں اور صبر کروں گی۔ حضرت زبیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس کلام کا ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سن کر دیکھنے کی اجازت فرما دی۔ آ کر انا للہ پڑھی اور ان کے لیے دعا کی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جہاں حضرت حمزہ کی لاش رکھی ہوئی تھی وہاں ایک عورت تیزی سے آ رہی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو روکو۔ حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں نے پہچان لیا کہ میری والدہ ہیں، میں نے انہیں روکا لیکن وہ قوی تھیں، طاقتور تھیں اور کہا کہ ہٹ جاؤ۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو فوراً کھڑی ہوگی۔ اس کے بعد 2 کپڑے نکالے اور فرمایا کہ میں اپنے بھائی کے کفن کے لیے یہ لائی تھی کیونکہ میں ان کے انتقال کی خبر سن چکی تھی، ان کپڑوں میں ان کو دفنا دینا۔ ہم لوگ وہ کپڑے لے کر حضرت حمزہ کو کفنانے لگے کہ برابر میں ایک شہید انصاری جو تھے وہ پڑے ہوئے تھے جن کا نام حضرت سہیل تھا۔ ان کا بھی کفار نے ایسا ہی حال کیا تھا جیسا کہ حضرت حمزہ کا تھا۔ ہمیں اس بات سے شرم آئی کہ حضرت حمزہ کو 2 کپڑوں میں دفن کیا جائے اور انصاری کے پاس ایک بھی نہ ہو، اس لیے ہم نے ان دونوں کے لیے ایک کپڑا تجویز کر دیا، مگر ایک کپڑا ان میں بڑا تھا دوسرا چھوٹا تھا تو ہم نے قرعہ ڈالا۔ قرعہ میں جو کپڑا جن کے حصے میں آ جائے وہ ان کے کفن میں لگایا جائے گا۔ چنانچہ قرعہ میں بڑا کپڑا حضرت سہیل کے حصے میں آیا اور چھوٹا کپڑا حضرت حمزہ کے حصے میں آیا جو ان کے قد سے بھی کم تھا۔ اگر سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں کی طرف کیا جاتا تو سر کھل جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر کو کپڑے سے ڈھانپ دو اور پاؤں پر پتے وغیرہ ڈال دو۔ ڈاکٹر نور احمد لکھتے ہیں کہ میں سعودی عرب میں بریدہ کے مقام پر اپنا مکتب چلاتا تھا، یعنی ان کا کوئی کلینک وغیرہ تھا۔ یہ 1968 کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن زیارت کے لیے مدینہ منورہ گیا، وہاں ایک ڈاکٹر دوست کے ہاں قیام کیا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب کی طبیعت اس روز خراب تھی اور مریض ان کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے مریضوں کو دیکھنے کی درخواست کی۔ میں مریضوں کو دیکھتا رہا۔ ایک بدو نے مجھ سے درخواست کی کہ میں ان کے ساتھ احد پہاڑ تک چلوں، وہاں ایک مریض کو دیکھنا ہے۔ میں اس کے ساتھ احد پہنچا۔ شہداء احد کے قبرستان کے قریب ہی ایک خیمے میں وہ مریض موجود تھا۔ میں نے اسے دیکھنے کے بعد نسخہ لکھ دیا۔ اس کے بعد وہ بوڑھا بدو مجھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پر لے گیا۔ اس نے بتایا کہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر نیچے وادی میں تھی۔ ایک مرتبہ زبردست بارش ہوئی، اس سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر زیر آب آ گئی۔ حجاز کے حکمران
शरीफ मक्का को हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की ख्वाब में ज़ियारत हुई। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे कहा कि बारिश का पानी तंग कर रहा है, इसका बंदोबस्त करो। शरीफ मक्का ने उलमा इकराम को बुलाकर इनसे मशवरा किया। मशवरा के बाद कब्र को खोदा गया। पानी वाकई लाश तक पहुंचा हुआ था। चुनाचे लाश को एक ऊंची जगह पर मुंतकिल करने का इंतज़ाम किया गया। बूढ़े बद्दू ने बताया कि कब्र खोदने वालों में वो भी शामिल था। खुदाई के दौरान कुदाल की मामूली सी ज़रब गलती से लाश के टखने पर जा लगी। सब लोग ये देखकर हैरत ज़दा हो गए कि वहाँ से खून जारी हो गया। चुनाचे इस जगह पर पट्टी बांध दी गई। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के जिस्म को खोला गया तो देखा कि जिस्म के निचले हिस्सा पर कफन मौजूद था। जख्म से ताज़ा खून रिस रहा था। आपकी आंख खुली हुई थी, कान और नाक कटे हुए थे और पेट चाक था। वहाँ मौजूद सब लोगों ने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ियारत की और इसी हालत में उन्हें ऊंची जगह पर दोबारा मदफून किया गया।